بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 78 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ھذا مضاف الی سلطۃ المفسدین سے لے کر ہنا سوال تک۔ آج کی عبارت میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ دو ہیں۔ اسباب غیبت امام کی بقایا تفصیل، یعنی گزشتہ درس سے ان اسباب کے بارے میں بحث چل رہی تھی جن اسباب کی بنا پہ امام زمان علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں اور خدا نے ان کو پردے غیبت میں رکھا ہے۔ اسی اسباب کا یہ تسلسل ہے، اس کا بقایا اثر رہتا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کے درس کا آخری اور دوسرا نقطہ جو ہے شہید صدر یعنی باقر الصدر کے نظریے کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ ھذا مضافن، یہ بات اس کے علاوہ ہے کہ الی سلطنۃ المفسدین من الدول القویۃ علیہم، یعنی اس کے علاوہ سبب غیبت امام زمان علیہ السلام یہ ہے کہ مفسدین لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بڑی حکومتیں ہیں انسانوں کے اوپر۔ مفسدین کی بہت بڑی بڑی حکومتیں انسانوں کے اوپر کر رہے ہیں، ولذالک، اس وجہ سے بسط الظلم والفساد فی النظام العالمی، پھیل گیا ہے ظلم و فساد عالم جہان میں۔ وکلما ازدادت الایام زادت المفاسد والمظالم فی اقطار الارض، جتنا ایام گزریں گے، وقت گزرے گا، اتنا ہی فساد روئے زمین پر بڑھے گا۔ ولا ترفع ذالک، یہ فساد ظلم روئے زمین پر دور نہیں ہوگا الا سوائے اس طریقے سے کہ بأن یرجع اہل العالم فی اقطار الارض، کہ تمام زمین پر رہنے والے لوگ رجوع کریں، یرجع عن انحرافہم، یعنی منہ موڑ لیں، واپس لوٹیں اپنی گمراہی، ظلم و بربریت کو قبول کرنے والے راستے سے لوٹیں، الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی جانب جب لوٹیں، جب یعنی جو ظلم و ظالم کی حکمرانی قبول کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، ظلم پر راضی ہیں، جب اس حالت سے صراط مستقیم کی طرف لوٹیں گے تب یہ ظلم و مفسدہ ختم ہوگا۔ وَيَسْتَعِدُّونَ، اور یہ تیار ہو جائیں اہل عالم، لقبول العدل الہ العالمی، خدا کے جہانی عدل کو قبول کرنے کے لیے، حتی یظہر اللہ تعالی ولیہ الاعظم ارواحنا فدا، تاکہ خداوند تعالیٰ اپنے سب سے بڑے ولی کو ظاہر کرے، لإقامت العدل وازالۃ الجور، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے۔ شارح محترم فرماتے ہیں الہی، اسی بات کی جانب یعولو جاتی ہے ما، وہ بات اشار الیہ المحقق اللاہجی قدس سرہ، جس کی جانب محقق لاہجی نے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے ایسو قال، کہ محقق لاہجی نے فرمایا ہے اذا کان الامام المعصوم موجودا، جب امام معصوم موجود ہے اور اس کا موجود ہونا ضروری ہے، وغائبا، اور غائب ہے، موجود بھی ہے غائب بھی ہے، تو فلیس علینا بیان و سبب غیبت بالتفصیل، ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی غیبت کے اسباب کو تفصیل سے بیان کریں یا جانتے ہوں۔ نعم، ہاں، یعلم، جانا جا سکتا ہے، اجمالاً، اختصار کے ساتھ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان السبب فی غیبتہ لیس من جانبہ، کہ سبب غیبت امام زمان علیہ السلام خود نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے پردے میں رکھ دیا ہو، ایسا نہیں۔ کیوں؟ لأنہ، چونکہ امام معصوم ہے، ویمتنع ترک الواجب منہ، اور محال ہے کہ واجب اس معصوم سے ترک ہو۔ واجب کیا ہے طلاب کرام عزیز؟ واجب ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہ کے ان کی ہدایت کرے، ظہور رکھے۔ یہ اگر امام معصوم ہے، یہ بغیر کسی علت کے اگر انجام دے رہا ہے اور پردے غیبت میں کوئی سبب بھی نہیں ہے اس کے غیبت کے لیے، اگر ایسے ہو تو پھر
یہ واجب کو ترک کر رہا ہے گویا کہ، اور واجب کو ترک کرنا عصمت امام کے خلاف ہے. وَأَنَّ الظُّهُورَ وَالْقِيَامَ بِأَمْرِ الْوِلَايَةِ امامت و اقامت الشرع من الواجبات. در حالانکہ ظہور امام زمان علیہ السلام اور امر امامت کو قائم کرنا، شریعت کو نافذ کرنا واجبات میں سے ایک واجب ہے جو کہ امام کا کام ہے. فسبب غیبت الامام من طرف رعیتہ، بس امام تو نہیں ہوئے چونکہ وہ معصوم ہیں. سبب غیبت امام خود امام نہیں ہے، بس نتیجہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا سبب لوگوں کی جانب سے، رعیت امام کی جانب سے ہے. لعدم نصرتہم ایاہ، چونکہ انہوں نے ہم کی ضمیر رعیت نے نصرت نہیں کی امام علیہ السلام کی، تب چلے گئے. اس کی مثال عملی طور پر وہی ہے کہ جتنے 11 امام تھے ان کی کسی نے مدد نہیں کی. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ مَظَنَّةُ النُّصْرَةِ، جب نصرت کا گمان ہونے کا شائبہ موجود ہو سکتا ہے من قبل رعیت، کہ رعیت کی جانب سے، یعنی جب یقین ہو جائے گا کہ نصرت رعیت فرمائے گی، کرے گی امام علیہ السلام کے ساتھ، تو وجب ظہور ہو، تو پھر کوئی سبب نہیں بنتا امام علیہ السلام کے لیے کہ وہ غائب رہیں. ان کے واجب ہے کہ وہ ظہور فرمائیں اور فرمائیں گے. سرمایہ ایمان صفحہ نمبر 152 پہ یہ بات محقق لہجی کی موجود ہے. اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ شہید سید محمد باقر الصدر. شارح محترم فرماتے ہیں بہترین کہا ہے اور بہترین سمجھایا ہے سید محمد باقر الصدر نے، ایسا قال ہے اسی ذیل میں. وَعَلَى هَذَا الضَّوْءِ، اسی روشنی پر نظر و موقف الامام المہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی جائے گاہ کو ہم پڑھتے ہیں لنجدہ، تاکہ ہم پائیں کہ سمجھ سکیں کہ عملیت التغییر لتی اعد لہا، وہ انقلاب کا کام جس کے لیے امام علیہ السلام کو معین کیا گیا ہے، ترتب تو یہ عملیت تغییر تعلق رکھتی ہے من الناحیت تنفیذیت، کہ اس کو نافذ کیا جا سکے. کایت عملیت تغییر اجتماعی اخرى، جس طرح دوسرے انقلابات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی انقلاب تب ہے جب اس انقلاب کے اوامر کو نافذ کیا جا سکے. یہ ناحیت تنفیذہ بظروف موضوعیت، ترتبتوں کے ساتھ ہے تو اللہ ظروف کے ساتھ. یہ نفوذ کا تعلق، یعنی اتنے بڑے انقلاب کو معاشرے میں پیدا کرنا کا تعلق ہے ایسے حالات مناسب کے ساتھ. تسام فی توفیر المناخ الملائم لہا، جو مناسب ہوں، ایسا میدان ہو جس کے لیے امام علیہ السلام فعالیت انجام دے سکیں. ومن ہنا کان من الطبعی، اور یہیں سے واضح طبیعی بات ہے کہ انت توقت وفق لذالک، امام علیہ السلام کا وقت معین کیا گیا ہے، اس عملیت تغییر کا وقت معین کیا گیا تاکہ مطابق ہو لذالک، ان حالات و ظروف موضوعیہ کے ساتھ. ومن المعلوم، اور واضح سی بات ہے کہ ان المہدی لم یکن قد اعد نفسہ لعمل اجتماع محدود، کہ امام زمان علیہ السلام مہدی علیہ السلام نے اب اپنے آپ کو اس لیے تیار نہیں کیا کہ ایک خطے میں، محدود اور معین خطے میں یا معین لوگوں کے درمیان انقلاب برپا کریں. ولا لعملیت تغییر تقتصر علی هذا الجزء من العالم وذاک، نہ ہی امام مہدی علیہ السلام اس لیے آمادہ ہیں کہ تاکہ ایسی تبدیلی انجام دے جو اس جہان کے کسی حصے پہ قائم ہو، اتفاق کرتی ہو، یا اس حصے پہ، بلکہ عالمی ہے. لأن الرسالۃ التي ادخر لها من قبل اللہ تعالی سبحانہ و تعالی، چونکہ وہ رسالت جس کے لیے امام علیہ السلام کو ذخیرہ قرار دیا گیا خداوند تبارک تعالیٰ کی جانب سے، ہی وہ رسالت یہ تغییر العالم تغییرا شاملا، ایسے عالم میں، جہان میں ایسی تبدیلی کہ تمام خطوں کو، تمام لوگوں کو شامل ہو. وإخراج البشریت کل البشریت من ظلمات الجور الى نور العدل، اور یہ رسالت ہے کہ تمام لوگوں کو امام زمان علیہ السلام گمراہی اور ظلم کے اندھیرے سے نکال کر عدل انصاف کے نور کی جانب لے آئیں. وعملیت التغییر الکبریٰ هذه، یہ اتنی بڑی تبدیلی لا یکفی فی ممارستہ مجرد وصول رسالت القائد صالح، یہ کافی، اس کے انجام دینے میں کافی نہیں ہے کہ فقط یہ ذمہ داری ہو اور اس کے لیے
رہبر صالح موجود ہو، اس کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اتنا بڑے انقلاب برپا ہونے کے لیے ایک نیک و صالح و تام شرائط رہبر کا فقط کافی ہونا لازمی نہیں ہے. وَإِلَّا اگر یہ فقط قائد صالح ہونا ہی شرط ہوتا تو لتمت شروطہ، تو اس اتنے بڑے تبدیلی کا تغییر کبرا کی شرائط پوری ہوتی فی عصر نبوت بالذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کی کل حقیقت ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی افضل نہیں ہے. وہ تب تھے تو لہٰذا یہ سب نہیں پیدا کہ فقط قائد صالح ہو، رہبر صالح موجود ہو، نہیں بلکہ اس کے لیے رعیت بھی تیار ہو، اور اس تیار شدہ رعیت اس کے لیے ماحول فراہم کرے. وَإِنَّمَا تُطْلَبُ مَنَاخًا عَالِيًا مُنَاسِبًا وَجَوًّا عَامًا مُسَاعِدًا يُحَقِّقُ الظُّرُوفَ الْمَوْضُوعِيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ لِعَمَلِيَّةِ التَّغْيِيرِ الْعَالَمِيَّةِ، بلکہ پورے جہان اور عمومی حوالے سے لوگ تیار ہو جائیں جیسے حالات کو آمادہ کریں اس بڑے انقلاب عام الہی کے لیے. بس فمن الناحیت البشریت، انسانی اعتبار سے یعتبر شعور و انسان الحضارت بالنفاذ عاملا اساس فی خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالت العدل الجدیدت. انسان لحاظ سے لازمی ہے کہ انسان کا اجتماعی اور فرہنگی شعور پیدا ہو اس ظلم کے خاتمے کے لیے. یہی سبب بنے گا بنیادی کہ یہ اتنی بڑا ماحول پیدا ہو جائے اس رسالت جدید عدل الہی کو قبول کرنے کے لیے. وہذا شعور، یہی شعور کہ لوگ تیار ہیں اور اس کے عدل عام الہی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں، یہ بالنفات ہے. یہ شعور یعنی خاتمہ ظلم و جور، یہ تکون ہو، یہ بنتا ہے ویسا راسخ ہوتا ہے من خلال تجارب حضارت المتنوعات، ان تجربوں میں سے جو تہذیبی گوناگون تہذیبی تجربے ہیں، التی یخرج منها انسان الحضارت، جس سے انسان کے اپنی تہذیب نکلتی ہے، مسقلاً اس حالت میں کہ وہ سنگین ہوتی ہے، بالسلبیات ما بنا مدرکن حاجت العون، اس حالت میں کہ وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میری ضرورت ہے کسی مدد کی جانب، ملتفتن بفطرت، اپنی فطرت میں وجود میں متوجہ ہے غیب کی جانب، اول المجہول یا ماورا کی جانب، ماورا طبیعت. یہ بحث حول المہدی میں بات موجود ہے صفحہ نمبر 79 سے 80 تک. طلاب کرام آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال کے طور پر دینا چاہیں تو اس کے آج کے درس میں 2 سوال بنتے ہیں. ایک سوال یہ کہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام پردے غیبت میں ہیں، اگر پردے غیبت میں نہ ہوتے تو کیا پیش آتا. سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ الاف تحیت والثناء کی غیبت کے بارے میں اور عدل عام الہی کے کیا کو نافذ کرنے کے لیے شہید صدر کا نظریہ کیا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.